بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصدیقین الصادقین وبعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 ستمبر کو برمنگھم میں تکبیر ٹی وی پر میں علامہ غلام ربانی عفانی اور علامہ نصیر اللہ نقشبندی، یہ دونوں علماء برطانیہ میں رہتے ہیں، ایک پروگرام میں شریک تھے اور ہم امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل، ان کی عظیم شہادتوں اور فلسفہ شہادت پر گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کے دوران اچانک اینکر نے کہا کہ میرے پاس ایک سوال آیا ہے، اور میں نے اس وقت اس سوال کا جواب دیا۔ میری تمام گفتگو جو میں نے وہاں پر کی، اس کو من وعن میرے فیس بک پیج پر آج پوسٹ کیا جا رہا ہے۔ اس پر بعض لوگوں نے بدنیتی سے غلط باتیں میری طرف منسوب کی۔ میں ان سب کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ آج تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان صوبہ سندھ کی مجلس شورا کا اجلاس دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ ملیر کراچی میں منعقد تھا۔ اس کی صدارت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد جان نعیمی فرما رہے تھے۔ میں نے اس میں یزید کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا موقف پیش کیا، اور ہمارا اجماعی اور مسلمہ موقف وہی ہے جو امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی کا ہے، اور جو شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی کا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا، یزید نے قتل کا براہ راست حکم دیا تھا یا نہیں، اس میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ تفصیلی بحث شرح صحیح مسلم میں موجود ہے۔ میں نے یزید کو امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اعوان و انصار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شہادت سے بری الذمہ قرار نہیں دیا، بلکہ وہ اس کے لیے بالاتفاق مسئول ہے اور آخرت میں بھی رہے گا۔ جس کو فتویٰ جاری کرنے کا شوق ہو
وہ ضرور اپنا شوق پورا کرے، لیکن یہ حقیقت ذہن میں رکھے کہ اختلاف اقوال میں اکابر امت کے نام بھی آتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا اجماعی اور مسلمہ موقف یہ ہے، اور میں ہمیشہ سے اسی پر قائم تھا اور قائم ہوں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی نے لکھا، یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا۔ اسی قدر پر ائمہ اہل سنت کا اطباق و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے ہیں اور بتخصیص نام اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اس آیہ کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان میں یہ ہے، تو کیا تمہارے یہ لچھن کرتوت نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ یہ سورہ محمد کی آیات 22 اور 23 اور ان کا ترجمہ ہے جو میں نے پیش کیا۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں، شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین و خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اذان و بے نماز رہی، مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلایا، اور مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر مئے ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود کے پالے ہوئے تن نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخوان مبارک چور ہو گئے۔ سر انور کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا، کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا۔ حرم محترم مخدرات مشکو رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟ ملعون ہے وہ
جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے۔ قرآن مجید میں اس پر لعنہم اللہ فرمایا، لہذا امام احمد اور ان کے موافقین اس پر لعنت فرماتے ہیں، اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہیں، کفر متواتر نہیں، اور بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں، نہ کہ تکفیر، اور امثال و وعیدات مشروط بعدم توبہ ہیں، لقولہ تعالی فسوف یلقون غیا الا من تاب، اور توبہ تا دم غرغرہ مقبول ہے اور اس کے عدم پر جزم نہیں، اور یہی احوط و اسلم ہے، مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے، اور دلالت و بد مذہبی صاف ہے، بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصور نہیں جس میں محبت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمع ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، شک نہیں کہ اس کا قائل ناصبی، مردود اور اہل سنت کا عدو و عنود ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ 591 اور 592، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی تفصیلی بحث اور تمام اقوال ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یزید کے 3 جرم متواتر ہیں۔ اس نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے جبری بیعت لینے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کو روانہ کیا، اور اس کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مرتبہ اور مقام کی رعایت کرنے کی کوئی ہدایت نہیں کی۔ اس نے آپ کو قتل کرنے کا براہ راست حکم دیا تھا یا نہیں، اور قتل کی خبر سن کر خوش ہوا تھا یا نہیں، اس میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس نے قاتلین کو کوئی سزا نہیں دی، جبکہ وہ سزا دینے پر پوری طرح قادر تھا اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ قتل اس کے ایما سے ہوا اور وہ اس قتل سے راضی تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا پر کربلا میں جو ظلم و ستم ڈھایا گیا، اور پھر ظالموں سے یزید نے بحیثیت حاکم کوئی باز پرس نہیں کی، انہی مظالم کی وجہ سے بعض علماء امام احمد، علامہ ابن جوزی اور علامہ تفتازانی وغیرہ نے یزید پر لعنت کی ہے، ہر چند کے محققین اور محتاط علماء نے یزید پر شخصی لعنت کرنے سے منع کیا ہے، اور اسی میں سلامتی سمجھی ہے کہ یزید کے معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ یزید کا دوسرا جرم مدینہ منورہ پر حملہ کا حکم دینا، اور 3 دن کے لیے مدینہ میں لوٹ مار، قتل و غارت گری اور عصمت دری کی عام اجازت دینا ہے، اور اس وجہ سے بھی بعض علماء نے یزید پر شخصی لعنت کی ہے۔ اور تیسرا جرم مکہ مکرمہ پر حملہ کا حکم دینا ہے اور کعبہ کو جلانا ہے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، جس شخص نے
آل رسول پر ظلم کیے، حرم مدینہ کی بے حرمتی کی، خانہ کعبہ کو جلایا، ہمارے دل میں اس کے بارے میں نرمی کا کوئی شمع نہیں ہے۔ یہ شخص بہت بڑا ظالم اور فاسق و فاجر تھا۔ اگر ہمیں شرعی حدود و قیود اور قواعد شریعہ کا پاس نہ ہوتا تو ہم یزید پر کفر کا حکم لگا دیتے اور اس پر شخصی لعنت کرنے میں ہمیں کوئی تأمل نہ ہوتا۔ شرح صحیح مسلم جلد 3 صفحات 636 تا 638، فرید بک اسٹال، لاہور۔ عزیزان گرامی، یہ موقف میں نے آج اہل سنت و جماعت کے مفتیان کرام کے سامنے، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان صوبہ سندھ کی پوری مجلس شورا کے سامنے پڑھ کر سنایا، اور سب نے اتفاق کیا کہ اہل سنت و جماعت کا یزید کے بارے میں فقہی اور شرعی موقف یہی ہے۔ باقی اہل تشیع، فقہ جعفریہ یا کسی اور مکتب فکر کا کوئی اور موقف ہو تو ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ انہیں اپنا موقف اختیار کرنے کا حق ہے، اور ہم اس موقف پر قائم ہیں جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے میں نے بیان کیا۔ جمیع علماء و مشائخ اہل سنت اور مفتیان کرام نے اتفاق کیا، یہی ہمارا موقف ہے۔ اس کو اپنے فیس بک پیج پر میں چڑھا رہا ہوں، اور یہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہے، انشاءاللہ یہ بھی میرے فیس بک پیج پر پوسٹ ہو جائے گی۔ اور کوئی پارلیمنٹیرین ہو، کوئی کچھ بھی ہو، ہم دین کے معاملے میں قرآن و سنت کے اصولوں، فقہ حنفی کے اصولوں اور اپنے اکابر کے نظریات پر قائم ہیں۔ اس حوالے سے ہم کسی کے پابند نہیں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔